ناظرین، انسانوں کا قتل آپ نے سنا ہوگا، لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی قتل کر کے ان کی لاشوں سے کھیلنے والا شخص شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، بہت سے مجرم دنیا میں آئے اور چلے گئے، مگر جیفری ڈائمر نامی انتہائی خطرناک اور ظالم شخص شاید دوبارہ کبھی انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوگا۔ مگر کیوں وہ اتنا ظالم بنا اور کیسے وہ جانوروں کی لاشوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر انسانوں کو بھی مارنا شروع کر دیا؟ آئیے اٹھاتے ہیں اس حقیقت سے پردہ آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، جیفری ڈائمر 21 مئی 1960 کو امریکہ میں پیدا ہوا اور انتہائی کم عمری میں ہی وہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا اور پھر ملواکی مانسٹر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی طاقتور آدمی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کی ہائٹ 6 فٹ تک تھی۔ اس کے والد لرنر ڈائمر جو ایک کیمسٹ تھے، وہ اس کے مجرمانہ فعل کے باوجود اس سے جیل میں ملاقات کے لیے جاتے رہتے تھے، اور اس کی والدہ جوائس اینٹ ایک ٹیلی گراف آپریٹر تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی تاریخ سیریل کلر سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ سوچ ہے کہ جیفری ڈائمر نے ان 15 افراد کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی لاشوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے تھے، اس کی وجہ سے وہ جرائم کی دنیا کا سب سے منفرد اور خطرناک مجرم ثابت ہوا۔ امریکی چینل A&E پر پبلش ہونے والی اس کی لائف سٹوری میں بتایا گیا کہ اس کی یونیک لائف کے متعلق اس کے کچھ ٹیچر نے اس کے رویے میں اس وقت تبدیلی دیکھی تھی جب وہ 10 سال کا تھا۔ ان ٹیچرز کا کہنا تھا کہ جیفری ڈائمر کے رویے میں تبدیلی کا تعلق اس کی والدہ کی ذہنی بیماری اور اس کے والد کا اس کے پاس نہ ہونے سے تھا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگا، اور جیفری ڈائمر مردہ جانوروں کی چیر پھاڑ کر اس ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر وہ جانور تھے جو اس کے گھر کے قریب ہائی وے پر گاڑیوں کے نیچے آ کر مر جاتے تھے، اور یہاں سے آغاز ہوا تھا جیفری ڈائمر کے جرائم کا۔ جی ہاں ناظرین، جون 1978 میں اس نے محض 18 سال کی عمر میں ایک 18 سالہ سٹیون مارک ہکس نامی نوجوان کو مارا تھا، جو کہ اس کے گھر کے قریب ہونے والے ایک میوزک کنسرٹ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے گھر کے قریب سٹیون کو گاڑی چلاتے دیکھا جو کنسرٹ والی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جیفری ڈائمر نے اسے کنسرٹ کی جگہ تک چھوڑنے کی آفر کی اور اس سے پہلے اپنے گھر آنے کی دعوت دی کہ وہ دونوں مل کر بیئر پیئیں گے اور پھر کنسرٹ پہ جائیں گے۔ اپنے گھر پر لانے کے بعد اس نے سٹیون کے سر پر 2 مرتبہ ڈمبل یعنی جس سے وہ ورزش کیا کرتا تھا، اس نے زوردار وار اس کے سر پر کیا، اور پھر اس کی لاش سے جنسی زیادتی کرنے کے بعد لاش کو ایسڈ میں بوائل کرنے کے بعد اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفنا دیا تھا۔ جیفری ڈائمر نے بہت سالوں بعد پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے سٹیون ہکس کو اس لیے مارا تھا کیونکہ اسے کنسرٹ میں جانے کی جلدی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ جیفری ڈائمر کے اپنے بیان کے مطابق ہکس کے معاملے میں اس نے اس کا مکمل سر رکھ لیا تھا تاکہ اس پر بعد میں وہ غور کر سکے، جبکہ باقی تمام لوگ جن کو اس نے مارا تھا ان کے جسم اور سروں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کو وہ مکمل ایسڈ میں بوائل کرنے کے بعد کچھ دیر ہڈیوں کو دیکھتا اور پھر گھر کے پچھلے حصے میں جا کر دفنا دیا کرتا تھا۔ اس کے والد نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فوج میں بھیج دیا تھا، تاہم اسے وہاں بھی شراب کی لت پڑنے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ سن 1981 میں ڈائمر اپنی دادی کے ساتھ ملواکی کے قریب ایک گھر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں اس کا دوسرے مردوں کے ساتھ پہلا جنسی تعلق قائم ہوا۔ اس نے خود کو ہم جنس پرستوں کے بارز کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پھر لمبے عرصے بعد اس نے دوسرا قتل کیا جو کہ ایک 25 سالہ سٹیون واٹر ٹومی تھا۔ اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران دیے گئے بیان کے مطابق ڈائمر سٹیون ٹومی سے ایک بار میں ملا تھا، اور ڈائمر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسے یاد نہیں کہ اس نے قتل کیسے کیا تھا، لیکن وہ اگلی صبح جب جاگا تو ٹومی کا مردہ جسم اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے ڈائمر نے پراپر قتل کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ باہر سے اپنے شکار کو گھر یا کمرے میں لاتا اور قتل کر دیتا اور ان سے شدید قسم کی جنسی زیادتی کرتا، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیتا جس سے اسے سکون ملتا تھا۔ پہل وہ نوجوانوں کو اپنی دادی کے گھر لاتا تھا، لیکن آخر کار اسے وہاں سے نکال دیا گیا، اور پھر اس نے ملواکی کے مضافات میں ایک سستا اپارٹمنٹ لیا جہاں وہ اپنے شکار کو لاتا، نشہ آور چیز پلاتا اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا۔ اس طرح اس نے ریمنڈ اینٹنی، سیرس جیمز، ایڈورڈ، رچرڈ اور باقی کے 13 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ جب ڈائمر کسی کو قتل کرتا تو وہ ان کے جسم کو کاٹتا، جسم کے حصوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے جسم میں سوراخ کر کے ہائیڈروکلورک ایسڈ اور ابلتا ہوا پانی یعنی بوائل واٹر ان کے جسم میں ان سوراخوں سے بھر دیتا تھا۔
اور لمبے عرصے تک ان کو دیکھتا رہتا تھا۔ یہ تمام عمل وہ اس فلیٹ میں کرتا تھا جو اس نے ملواکی کے مضافات میں کرائے پر لے رکھا تھا، مگر اس کی جرائم بری کہانی کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا تھا، اور وہ دن تھا جولائی 1991 کا۔ جی ہاں، جیفری ڈائمر نے ایک 32 سالہ نوجوان ٹریسی ایڈورڈز کو اپنے ساتھ گھر چلنے اور برہنہ تصاویر بنانے کے عوض $100 دینے پر راضی کیا تھا، مگر ایڈورڈز جیفری ڈائمر کے ارادوں کو بھانپ گیا تھا اور وہ اپارٹمنٹ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے پولیس افسران کو اطلاع کی جو فوری طور پر پہنچ گئے۔ پولیس اہلکاروں نے جیفری ڈائمر کے فلیٹ سے مسح شدہ لاشوں کی تصاویریں برآمد کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں اس نے اعتراض کیا کہ اس نے 11 افراد کو اس طرح سے قتل کیا ہے۔ حکام کو اس کے فلیٹ سے 4 افراد کے سر اور دیگر افراد کے جسم کے اعضاء، دل وغیرہ ملے تھے، جبکہ اس کے فلیٹ سے تیزاب کے ڈرم بھی ملے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت کے بعد وہ 15 افراد کے قتل کا مجرم پایا گیا اور اسے 15 مرتبہ ہی سزائے موت بھی سنائی گئی۔ اسے ریاست اوہایو کی جیل میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں 2 سال کے بعد 28 نومبر 1994 کی صبح جیل میں ایک ساتھی جس کا نام کرسٹوفر اسکورر تھا اس کے ساتھ لڑائی کے دوران سر پر چوٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا، اور ستمبر 1995 میں جیفری ڈائمر کی لاش کو جلایا گیا اور اس کی راکھ اس کے والدین کے حوالے کر دی گئی، اور یوں ایک سیریل کلر محض 34 سال کی عمر میں اپنے انجام کو پہنچا۔